یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون۔ اس سورت کے تیور ذرا دیکھیے، یہ دوسری آیت میں فرمایا اہل ایمان تم کیوں کہتے ہو وہ بات کہ جو کرتے نہیں ہو، جس پر تمہارا عمل نہیں ہے۔ سرزنش ہے، گرفت، جھنجھوڑنا ہے۔ اور اس صورت میں آپ دیکھیں گے وہ مضمون آ رہا ہے جو سورہ حدید کے آیت نمبر 25 میں تھا۔ دین کو قائم کرنے کے لیے فولاد کی قوت کو ہاتھ میں لے کر اور اللہ کے دشمنوں کی سرکوبی کرنا، ان کے سر کچلنا، اور اللہ سے اپنی وفاداری جو ہے وہ ثابت کرنا اپنے عمل سے کہ ہاں واقعی تم اللہ کے، اس کے رسول کے اور اس کے دین کے وفادار ہو، اس کے ساتھ مخلص ہو، اور باطل نظام کو جڑ سے اکھاڑ کر اور دین حق کو قائم کرنے کے لیے سر دھڑ کی بازی لگانے کے لیے تیار ہو۔ یہ مضمون تفصیل سے اب اس صورت پہ آ رہا ہے۔ تو کیوں یہ قول و فعل کا تضاد کیوں ہے؟ وہ تضاد کیا تھا کہ ایمان تو لے آئے اللہ پر، اس کے رسول پر، لیکن اب جہاد و قتال کے لیے جو ہے وہ ہمت نہیں ہو رہی، قدم بوجھل ہوتے ہیں، اس سے کترا رہے ہیں۔ منافقین کا معاملہ تو تھا ہی، لیکن جو کچے پکے اب داخل ہو رہے تھے جوق در جوق، ان کے لیے بھی یہ منازل جو ہیں مراحل آسان نہیں تھے جہاد و قتال۔ تو لم تقولون ما لا تفعلون، کیوں کہتے ہو وہ بات کہ پھر جس پر عمل نہیں کرتے؟ اگر ایمان کا دعویٰ ہے تو سب کچھ تم اللہ کے ہاتھ بیچ چکے ہو۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، سیدھی سی بات ہے، اللہ تعالیٰ تو خرید چکا ہے تم سے تمہارے جان، تمہارے مال جنت کے عوض، اب اس کو سپیئر کیوں کرتے ہو؟ مطالبہ آیا ہے خرچ کرو، مطالبہ آیا کہ نقد جان ہتھیلی پر رکھ کر میدان میں نکلو، تو اب گریز کیوں ہے؟ یہ تو تم دے چکے ہو سب پہلے ہی، اللہ کو بیچ چکے۔ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ، اللہ کا وعدہ یہ ہے کہ وہ تمہیں جنت عطا کرے گا۔ تو اگر اس میں کچھ پس و پیش ہے، کچھ گریز کا معاملہ ہے، تو یہ تمہارے قول و فعل کا تضاد ہے۔ كَبُرَ مَقْتًا عِندَ اللَّهِ أَن تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ، اللہ کی بیزاری کو اللہ کے نزدیک یہ بڑی بیزار کن بات ہے، اس کے غضب کو دعوت دینے والی بات ہے، ناراض کرنے والی بات ہے کہ تم کہو وہ بات کہ جس پر تمہارا عمل نہیں ہے، جو تم کرتے نہیں۔ قول و فعل کا تضاد اللہ کو بہت ہی ناپسند ہے۔ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا، اللہ کو تو اپنے وہ بندے پسند ہیں، وہ لوگ کہ جو قتال کرتے ہیں اس کی راہ میں صفیں باندھ کر، کأنہم بنیان مرصوص، گویا کہ وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے، مضبوط چٹان۔ اللہ کو تو وہ پسند ہے۔ ایک تصور وہ ہے اللہ کے محبوب بندے وہ ہیں جو بس کسی غار میں ساری دنیا سے کٹ کر اللہ سے لو لگائے بیٹھے ہیں۔ عیسائیوں میں تو یہ تصور تھا، قرآن نے یہ تصور دیا ہے۔ محبوبیت الہی کے مقام پر وہ لوگ فائز ہیں کہ جو اس کی راہ میں جنگ کریں، صفیں باندھ کر، آہنی چٹان بن کر۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي، اور یاد کرو جب کہا تھا موسیٰ نے اپنی قوم سے کہ اے میری قوم تم مجھے کیوں تکلیف پہنچاتے ہو، وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ، حالانکہ تمہیں خوب معلوم ہے کہ میں ہوں تمہاری طرف اللہ کا رسول، اللہ کا بھیجا ہوا۔ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ، تو جب اس قوم نے کج روش اختیار کی، جب وہ پھر گئے اپنے وعدے سے اور جب وہ ٹیڑھے ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو بھی کج کر دیا، پھیر دیا۔ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ، اللہ تعالیٰ ایسے فاسقوں کو، نافرمانوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ حضرت موسیٰ کی قوم پر بھی یہ مرحلہ آیا تھا جہاد اور قتال کا، انہوں نے صاف انکار کر دیا تھا۔ اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، اور یہ لمحہ حضرت موسیٰ کے لیے سب سے زیادہ اذیتناک تھا کہ قوم نے ٹکا سا جواب دے دیا، اب تو وقت آیا تھا غلبہ دین کا، دین کے اسٹیبلش ہونے کا۔ اور جب قوم نے بدعہدی کی، اللہ سے وعدہ کیا توڑ دیا، اور قول و فعل کا تضاد ظاہر ہو گیا، تو اللہ نے ان کے دلوں کو بھی کچ کر دیا، اور ایسے فاسقوں کو اللہ ہدایت نہیں دیتا۔ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ، اور جب کہا تھا عیسیٰ ابن مریم نے، یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ علیکم، اے بنی اسرائیل میں ہوں تمہاری طرف
اللہ کا بھیجا ہوا، اللہ کا رسول، یعنی وہی قوم بنی اسرائیل ہے۔ پہلے حضرت موسیٰ کے ساتھ انہوں نے یہ معاملہ کیا، جہاد و قتال کی باری آئی تو ٹکا سا جواب دے دیا، اور اس کے بعد جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے ہیں انہی کی طرف، بنی اسرائیل کی طرف، تو کیا معاملہ کیا انہوں نے؟ مصدقا لما بین یدی من التوراۃ، حضرت عیسیٰ نے انہیں بتایا کہ میں تصدیق کرتا ہوا آیا ہوں اس چیز کی، وہ تورات جو تم مجھ سے پہلے ہے، ومبشرا برسول، اور میں خوشخبری دیتا ہوا آیا ہوں ایک رسول کی، یاتی من بعد اسمہ احمد، جو آئیں گے میرے بعد اور ان کا نام ہوگا احمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فلما جاءہم بالبینات قالوا ھذا سحر مبین، اور جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کھلے معجزوں کے ساتھ آئے، کھلی تعلیمات کے ساتھ اپنی قوم کے پاس آئے، تو انہوں نے کہا کہ یہ تو کھلا کھلا جادو ہے، صاف جھٹلا دیا اور ریجیکٹ کر دیا ان کی دعوت کو۔ ومن اظلم ممن افترى على الله الكذب، اس سے بڑھ کر ظالم اور بے انصاف کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے، افترا بازی کرے اللہ پر جھوٹی۔ وهو يدعى الى الاسلام، درحال کہ اسے اسلام کی طرف بلایا جا رہا ہو۔ یہ اب یہودی اہل کتاب جو تھے انہیں اسلام کی دعوت دی جا رہی ہے۔ اب وہ رسول جن کی بشارت حضرت موسیٰ نے بھی دی، حضرت عیسیٰ نے بھی دی، جن کا نام نامی یہاں پر احمد آیا ہے، اور اس سے پہلے قرآن مجید میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم 4 جگہ پر آ چکا ہے، جب وہ رسول آ گئے اور وہ اسلام کی طرف بلا رہے ہیں تو اب یہ الٹے سیدھے بہانے کر رہے ہیں۔ ہمارے ہاں تو یہ طے تھا کہ بنی اسرائیل میں جو رسول آئے گا ہم صرف اس کو مانیں گے، بالکل جھوٹ بات ہے، اللہ کی طرف منسوب کر رہے ہیں۔ ہم سے تو اللہ نے وعدہ لیا تھا کہ ایسا نبی آئے جو کوئی قربانی پیش کرے اور آسمان سے آگ اترے اور وہ اسے کھا جائے، تب تم اس کی تصدیق کرنا، بالکل جھوٹ۔ رسول کا انکار کرنے کے لیے جھوٹ اللہ پر باندھ رہے ہیں، ان کی جسارت دیکھو۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، ایسے ظالموں کو اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، اور یہ تو چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنی منہ کی پھونکوں سے بجھا دیں۔ یہ بنی اسرائیل کا معاملہ اس وقت بھی تھا، آج بھی ہے۔ سازشیں کر کے، سازشوں کا جال بن کر کسی طریقے سے اسلام کا چراغ گل کر دیں، یہ کوشش ان کی اس وقت سے جاری ہے، اور اب اس میں بہت تیزی آ گئی ہے۔ اب وہ سازشیں جو ہیں اس کے ساتھ ساتھ انہیں سپورٹ بھی حاصل ہے عیسائی ورلڈ کی، جن کے پاس سائنس اور ٹیکنالوجی کی قوت ہے۔ اب وہ درپے ہیں اللہ کے نور کو بجھانے کے لیے، لیکن فرمایا واللہ متم نورہ، اللہ تعالیٰ اپنے نور کو پورا کر کے رہے گا۔ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، چاہے یہ کافروں کو بہت ہی ناپسند ہو، ناگوار، اور یہ وعدہ اس کا پھر پورا ہونا ہے۔ ان کی ساری سازشیں اپنی جگہ، مسلمانوں کو ان کے ہاتھوں سے سزا تو ملنی ہے جس سزا کے مستحق ہیں۔ اللہ سے بے وفائی، دین سے غداری تو کی ہے، لیکن اس کے بعد بالآخر ان کی سازشیں ناکام ہوں گی، اور یہ نور خدا جو ہے یہ مکمل ہوگا۔ نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندزن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ کل روح عرضی پر اللہ کا دین غالب ہو کر رہے گا، چاہے یہ ان کو کتنا ہی ناگوار ہو۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، وہی اللہ ہے جس نے بھیج دیا اپنے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم 2 چیزیں دے کر، الہدی اور دین حق۔ یہ قرآن ہے الہدی، اور دین حق شریعت ہے، میزان، نظام عدل اجتماعی، سسٹم آف سوشل جسٹس۔ کیوں دے کر بھیجا ہے؟ محض تلاوت کر کے ثواب حاصل کرنے کے لیے نہیں، یا پھر یہ ہے کہ ثواب مردوں کو پہنچانے کے لیے نہیں، یہ بنیادی مقصد نہیں ہے۔ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تاکہ اب اس دین کو وہ غالب کرے پورے نظام اطاعت پر، پورے سسٹم پر، پورے نظام اجتماعی پر۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، چاہے مشرکوں کو یہ بات کتنی ہی ناپسند ہو، لیکن ظاہر بات ہے کہ اس کے لیے پھر وہ مرحلہ آئے گا، دعوت سے بات شروع ہوگی اور آخری مراحل میں تلوار ہاتھ میں لینی پڑے گی، وہ قتال کے مراحل آئیں گے، باطل کو جڑ سے اکھاڑنا ہے، اس کی سرکوبی کرنی، جو نظام باطل کے محافظ ہیں ان کے سر کچلنے ہیں، تب وہ یہ باطل اپنے نظام اپنی جگہ چھوڑے گا، اور وہ میزان نصب ہوگی، دین حق قائم ہوگا، نظام عدل اجتماعی۔ تو لہٰذا اگلی آیت میں پھر مسلمانوں کو دعوت ہے، یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم، اہل ایمان کیا میں تمہیں بتاؤں، تمہاری رہنمائی کروں ایک ایسی تجارت کی طرف، ایسی ڈیل ہے، لین دین ہے،
جو تمہیں عذاب